مخلوق پر رحم کرنا، مخلوق پر رحم کرنا، یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز بڑی، مخلوق کے اوپر رحم کرنا۔ ہمارے پاکستان میں آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، بہت ضرورت ہے ہمیں ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نا ہر شخص غصے میں نظر آتا ہے، ہر دوسرا شخص غصے میں نظر آتا ہے۔ رحم کی ضرورت ہے، رحم کی، پیار کی ضرورت ہے، پیار بانٹو، پیار، رحم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، امام غزالی، جب ان کا وصال ہوا نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام غزالی کے وصال کے کچھ وقت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ غزالی کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ نے بخش دیا۔ پوچھا کیسے، کیا وجہ بنی؟ کہا کہ اور تو معلوم نہیں، بس یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ کتابیں لکھتے تھے، کہا کہ میں ایک مرتبہ لکھ رہا تھا، دوات کے اندر میں نے قلم کو ڈبو کے رکھا، جب نکالا تھوڑی دیر بعد لکھنے کے لیے، ابھی لکھنا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک مکھی قلم پہ آ کر بیٹھ گئی، ایک مکھی قلم پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کہا کہ میں نے اس کو اڑایا نہیں، وہاں سے میں نے اس کو ہٹایا نہیں، یہ سوچ کر اللہ کی مخلوق ہے، پیٹ بھر کر چلو پی لے گی، چوس لے گی تو پھر اس کے بعد چلی جائے گی۔ کہا کہ وہ اٹھ گئی، میں لکھتا رہا، میں تو بھول گیا، لیکن اللہ کے یہاں پر میرا یہ عمل ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بس تیرے اسی عمل کی وجہ سے جائے غزالی تجھے بخش دیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ مخلوق پر رحم، غصہ نہیں، غصہ نہ کریں، رحم کریں، رحم۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے کے اندر شاپر تو ہوا نہیں کرتے تھے، شاپر کہاں ہوا کرتے تھے؟ اب جو بھی سامان لاتے ہیں نا تو وہ کپڑے اپڑے کے اندر لپیٹ کر، جس کو گٹھڑی کہہ لیں ہم یا تھیلا کہہ لیں، اس طرح لاتے اور لا کر جو ہے نا، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سودا سلف لے کر آئے اور لا کر گھر میں جب رکھا نا اور رکھ کر کھولا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ اس کو باندھا، اٹھایا کندھے پر اور لے جانے لگ گئے۔ بیوی نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بھئی لے کر آئے ہو تو رکھو، بناؤ کھانا وانا کچھ۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہا کر بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو باندھا اور باندھ کر اٹھا کر لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو کھولا نا، اس کے اندر ایک چیونٹی تھی اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے میں سودا دکان سے لے کر آیا ہوں تو چیونٹی وہیں سے آئی ہوگی، اس کا گھر وہاں ہے، میں لے کر آ گیا اس کو، اس کے گھر سے میں نے جدا کر دیا، واپس اس کے گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں میں واپس۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے یار، یہ ہے ہمارا جو گزرا ہے ماضی، یہ اتنا روشن ہے ہمارا، اتنا روشن ہے ہمارا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اندر تو غصہ بھرا ہوا ہے سارا، ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ چیزیں، ہمارے اندر تو یہ کردار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اندر اس کردار کو لانا ہے، اس کردار کو ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ حضور غوث اعظم بغداد شریف میں سب سے مہنگا کپڑا پہنا کرتے تھے، بغداد شریف میں سب سے مہنگا کپڑا پہنتے تھے، لیکن پھر اگلے دن اس کو صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے، پہنتے تھے لیکن اگلے دن صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ بغداد شریف کے اندر ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پاس ایک چادر مبارک تھی، چادر مبارک، آپ نے اس چادر مبارک کو نا منہ پر یوں لپیٹا ہوا تھا اچھی طرح تاکہ نظر نہ آئے لوگوں کو، اس وجہ سے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو لوگ ملنے آئیں گے اور پریشان ہو جائیں گے لوگ، اتنا خیال تھا، پریشان ہو جائیں گے۔ بغداد شریف کے اندر سے گزر رہے تھے تو ایک چور، کپڑا چور وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سوچا کہ بھئی یہ چادر بڑی نئی اور بڑی عمدہ اور بڑی اعلیٰ ہے، یہ چرانی ہے چادر، حضور غوث اعظم سے یہ چرانی ہے میں نے چادر۔ اب جب
کہا لیکن چراؤں گا ایسی جگہ پر جہاں بھاگنے میں آسانی ہو جائے، کوئی پکڑے نہ مجھے آگے۔ اب پیچھے پیچھے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے نا اور اس چور کی مطلوبہ جگہ آ گئی تو پیچھے سے چادر کو کھینچا، اس نے چادر کو کھینچا۔ حضور غوث اعظم کی ذات تو وہ ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم دسترخوان دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے سامنے۔ تو کیا حضور غوث اعظم کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے چور ہے؟ پتا تھا، لیکن تعلیم دینی تھی لوگوں کو، سکھانا تھا لوگوں کو، مخلوق پر رحم کرنا سکھانا تھا۔ چادر لی اور لے کر بھاگ گیا، لے کر چلا گیا۔ حضور غوث اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، چادر تو اس نے میری کھینچی ہے لیکن پکڑی غوث اعظم کی ہے۔ اے اللہ، جس طرح اس نے چادر غوث کی پکڑ لی، آج کل قیامت میں بھی اس پر رحم کرنا، چادر پکڑ کر جنت میں داخل کرنا میرے ساتھ۔ ہے ظرف اتنا ہمارا، ہے ظرف اتنا ہمارے پاس؟ ہمارے اندر تو غصہ بھرا ہوا ہے، غصہ، غصے کی نہیں، پیار کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تشریف فرما تھے ایک بوڑھے شخص کو۔ ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں لیکن یہ سیکھا نہیں ہے، یہ چیزیں ساری سن لیتے ہیں بس بات ختم ہو جاتی ہے ساری کی ساری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بوڑھے شخص کو مانگتے دیکھا، سوال کرتے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس بوڑھے شخص کو جو مانگ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنی جوانی میں توبہ نہیں کی، اس نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے کو ضائع فرما دیا، بڑھاپے کو ضائع فرما دیا۔ نوجوان نسل، نوجوان طبقہ موجود ہے، غور کریں ذرا ہم اپنے آپ پر، ہم نے کتنا اسلام سیکھا ہے، کتنا دین سیکھا ہے ہم نے، کتنی عمریں گزر گئی ہماری۔ کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے وہاں جب مصطفیٰ بھی سامنے کھڑے ہوں گے؟ مصطفیٰ بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہی عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں یار عاشق رسول ہونا بڑا آسان ہو گیا ہے، آج بڑا آسان ہو گیا ہے عاشق رسول ہونا۔ جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل، آج کل یہ حال ہو گیا ہے۔ عاشق رسول بڑا آسان اور بڑا سستا لقب ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو لقب دے دیا جاتا ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کیا یہی عشق رسول ہے؟ قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا صحیح، احکام فرائض ہمیں نہیں آتے صحیح، نماز کے ہم پابند نہیں، زکوٰۃ روزے کے ہم پابند نہیں، اور پھر عاشق رسول، پھر عاشق رسول۔ ایسے اسٹیج بھی دیکھے ہیں فقیروں نے، ایسے اسٹیج بھی دیکھے ہیں جہاں تلاوت رکوا کر عاشق رسول ہونے کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور استقبال کیا جاتا ہے۔ نعت رسول رکوا کر یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ ادب ہے؟ ہم نے اپنی اصلاح کرنی، ہم نے اصلاح، ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہوتی، ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی ہوتی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں نا، بس آپ یقین کریں سب صحیح ہو جائے، سب صحیح ہو جائے۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی نہیں ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ آئیں اس کی طرف، اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، ان تعلیمات کو سیکھیں، کوشش کریں ان کو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کل قیامت میں وہاں اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور زندگی گزار دی اس نے 40-50 سال، اللہ پوچھے گا بتا قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کہ یا اللہ بس شرم آتی تھی مجھے اس لیے نہیں جاتا پڑھنے۔ اب 30 سال عمر ہوگی، اب پڑھتے ہوئے اچھا لگوں گا؟
یہ عذر ہوگا؟ یہ جواب دیں گے ہم؟ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، ہمیں یہ نہیں پتا نماز کے فرض کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کریں گے کیسے، تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، نہیں پڑھ رہے صحیح نماز، ہمیں پتا نہیں ہے نماز ہماری ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عذر پیش کریں گے، یا اللہ داڑھی سفید ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، یا اللہ شرم آتی تھی نہیں پوچھا۔ یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو، نماز سیکھو۔ جو بھی نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے، ان محافلوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی مقصد ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور 1 گھنٹہ آپ کو بٹھا کے رکھیں، بس ایسے ہی چاہے دل کر رہا ہو نہ کر رہا ہو نعت خوانی میں چلاتے رہیں، دل کر رہا ہو نہ کر رہا ہو سننے کے لیے مولوی کو بٹھاتے اور تقریر سنتے رہیں، لنگر کھائیں اور چلے جائیں، بات ختم۔ بس مقصد یہ ہے سارا کہ آپ سیکھیں کچھ، یہاں سے سیکھیں کچھ۔ تو آج کے درس کے اندر یا آج کی اس محفل کے جو خاص پوائنٹ اور خاص چیزیں یہی کہ نمبر 1، 3 کامیاب لوگ کون؟ وہ میں عرض کر چکا ہوں، ان میں سے بننے کی کوشش کریں۔ میں پھر بتا رہا ہوں دوبارہ کہ دنیا اس سے پہلے چھوڑ دے، آپ دنیا کو چھوڑ دو۔ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو، اللہ کو سے ملنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ اور اگر عاشق کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جائیں، پھر بھول جائیں اپنے آپ کو، پھر مانے رسول اللہ کی، مانے رب کی، مانے قرآن کی۔ اور تیسری چیز، مخلوق کے اوپر رحم، مخلوق کے اوپر رحم، یہ کرے مخلوق کے اوپر رحم۔ آج بڑی ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو خاص طور پر۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے مصلے کو تھام دینا ہے۔ مصلہ نہ چھوڑو یار، مصلہ نہ چھوڑو۔ مصلہ چھوڑ دو گے نا تو پریشانیاں گھیر لیں گے آپ کو، آ کر پریشانیاں گھیر لیں گے آپ۔ آج ہم نے دیکھو رحم کرنا چھوڑ دیا نا مخلوق پر۔ حضور کی حدیث ہے نا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، ہم پر بھی رحم نہیں ہو رہا۔